بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 59۔ جب آپ نے خوارج سے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ نہروان کا پل عبور کر کے ادھر جا چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کے گرنے کی جگہ تو پانی کے اسی طرف ہے، خدا کی قسم ان میں سے 10 بھی بچ کر نہ جا سکیں گے اور تم میں سے 10 بھی ہلاک نہ ہوں گے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس خطبہ میں نطفہ سے مراد نہر فرات کا پانی ہے، اور پانی کے لیے یہ بہترین کنایہ ہے، چاہے پانی زیادہ بھی ہو۔ جب خوارج مارے گئے تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ابھی تو وہ مردوں کے صلبوں اور عورتوں کے شکموں میں موجود ہیں۔ جب بھی ان میں کوئی سردار ظالم ہوگا تو اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کی آخری فردیں چور اور ڈھاکو ہو کر رہ جائیں گی۔ انہی خوارج کے متعلق فرمایا میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرنا، اس لیے کہ جو حق کا طالب ہو اور اسے نہ پا سکے وہ ویسا نہیں ہے کہ جو باطل ہی کی طلب میں ہو اور پھر اسے بھی پا لے۔ سید رضی کہتے ہیں کہ اس سے مراد معاویہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ اس خطبہ کی مزید تفصیل یوں ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ امیر المومنین کے بعد خوارج کو ہر طرح کی ذلتوں اور خواریوں سے دوچار ہونا پڑا، اور جب بھی انہوں نے فتنہ انگیزی کے لیے سر اٹھایا تو تلواروں اور نیزوں پر دھر لیے گئے۔ چنانچہ زیادہ ابن ابیہ، عبید اللہ ابن زیاد، موصب ابن زبیر، حجاج ابن یوسف اور محلب ابن ابی صفرہ نے انہیں صفائے ہستی سے نابود کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ خصوصاً محلب نے 19 برس تک ان کا مقابلہ کر کے ان کے سارے دم خم نکال دیے اور ان کی تباہی و بربادی کو تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ طبری نے لکھا ہے کہ مقام سلبری میں جب 10,000 خوارج جنگ و قتال کے لیے سمٹ کر جمع ہو گئے تو محلب نے اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ 7,000 خارجیوں کو تیگ کر دیا، اور بقیہ 3,000 کرمان کی طرف بھاگ کر جان بچا سکے۔ لیکن والی فارس عبید اللہ ابن عمر نے جب ان کی شورش انگیزیاں دیکھیں تو مقام صابور میں انہیں گھیر لیا اور ان میں کافی تعداد وہیں پر ختم کر دی، اور جو بچے کچھ رہ گئے وہ پھر اصفہان و کرمان کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہاں سے پھر جتھا بنا کر بصرہ کے راہ سے کوفہ کی طرف بڑھے تو حارث ابن ابی ربیعہ اور عبد الرحمن ابن مخنف نے 6,000 جنگ آزماؤں کو لے کر ان کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور عراق کی سرحد سے انہیں نکال باہر کیا۔ یوں ہی تابڑ توڑ حملوں نے ان کی عسکری قوتوں کو پامال کر کے رکھ دیا اور آبادیوں سے نکال کر صحراؤں اور جنگلوں میں خاک شاننے پر مجبور کر دیا، اور بعد میں جب کبھی جتھا بنا کر اٹھے تو کچل کر رکھ دیے گئے۔ اس پیشن گوئی کو فراست و ثابت نظریں کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ دور رس نظریں فتح و شکست کا اندازہ لگا سکتی ہیں اور جنگ کی نتائج کو بھانپ لے جا سکتی ہیں، لیکن دونوں فریق کے مقتولین کی صحیح تعداد سے آگاہ کر دینا ان کی حدود پرواز سے باہر ہے۔ یہ اسی کی باطن بین نگاہیں حکم لگا سکتی ہیں کہ جو غیب کے پردے الٹ کر آنے والے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور علم امامت کی شوٹ مستقبل کے صفحہ پر ابھرنے والے نقوش اس کو دکھا رہی ہو۔ چنانچہ اس وارث علم نبوت نے جو فرمایا تھا وہی ہوا، اور خوارج میں سے 9 آدمیوں کے علاوہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، جن میں سے 2 عمان کی طرف، 2 سجستان کی طرف، 2 کرمان کی طرف اور 2 جزیرہ کی طرف بھاگ گئے، اور ایک یمن میں تل مورون چلا آیا، اور آپ کی جماعت میں سے صرف 8 آدمی شہید ہو گئے، جن کے نام یہ ہیں: روبہ ابن دبر بجلی، سعید ابن خالد سبیعی، عبید عبداللہ ابن حماد اجنی، فیاض ابن خلیل ازدی، کیسوم ابن سلمہ جہنی، عبید ابن عبید خولانی، جمی ابن جاسم کندی، حبیب ابن عاصم اسدی۔ امیر المومنین کی یہ پیشن گوئی بھی حرف بے حرف پوری ہوئی، اور خوارج میں سے سردار بھی اٹھا، جو بھی سردار اٹھا تلواروں پر دھر لیا گیا،
چنانچہ ان کے چند سرداروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو بری طرح موت کی گھاٹ اتارے گئے۔ نافع ابن ازرق خوارج کا سب سے بڑا گروہ ازار کا اسی کی طرف منسوب ہے۔ یہ مثل ابن ابیس کے لشکر کے مقابلہ میں سلامہ باہلی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ نجدہ ابن عامر خوارج کا فرقہ بغداد اس کی طرف منسوب ہے۔ ابو فدیق خارجی نے اسے قتل کروا دیا۔ عبداللہ ابن عباس فرقہ ابا حنیہ اس کی طرف منسوب ہے۔ یہ عبداللہ ابن محمد ابن عطیہ کے مقابلے میں مارا گیا۔ ابو حبیس ہیثم ابن جابر فرقہ حبہیہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ عثمان ابن جبان والی مدینہ نے پہلے اس کے ہاتھ پیر کٹوائے اور پھر اسے قتل کر دیا۔ اروح ابن اویا معاویہ کے عہد حکومت میں زیاد نے اسے قتل کیا۔ قطری ابن فجاہ طبرستان کے علاقے میں جب سفیان ابن ابرو کی فوج کا اس کے لشکر سے ٹکراؤ ہوا تو سورہ ابن ابجر دارمی نے اسے قتل کیا۔ شوذب خارجی سعید ابن عمرو ہرشی کے مقابلہ میں مارا گیا۔ یا حسرا ابن ودا اسدی بنی تے کے ایک شخص کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ مستورد ابن عرفہ معاویہ کے عہد میں مغفل ابن قیس کے ہاتھ مارا گیا۔ شبیب ابن یزید خارجی دریاہ میں ڈوب کر مرا۔ عمران ابن حرب سراسبی جنگ دولاب میں مارا گیا۔ زحاف ابن تائی بھائی بنو تاہیہ کے مقابلہ میں مارا گیا۔ زبیر ابن علی سلیطی عتاب ابن ورقا کے مقابلے میں مارا گیا۔ علی ابن بشیر اسے حجاج نے قتل کروایا۔ عبید اللہ ابن بشیر محلب ابن ابی صفرہ کے مقابلہ میں مارا گیا۔ عبداللہ ابن الماحوز جنگ دولاب میں مارا گیا۔ ابو الواضع مقبرہ بنی لشکر میں ایک شخص نے اس پر دیوار گرا کر اسے ختم کر دیا۔ عبید اللہ ابن یحییٰ کندی مروان ابن محمد کے عہد میں ابن عطیہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ قتل خوارج سے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ امیر المومنین کے نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ آپ کے بعد تسلط و اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا جو جہاد کے موقع و محل سے بے خبر ہوں گے اور صرف اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے تلواریں چلائیں گے، اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو امیر المومنین کو برا سمجھنے والے اور برا کہنے میں خوارج سے بھی بڑھے چڑھے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو خود گم کردہ راہ ہوں انہیں دوسرے گمراہوں سے جنگ و قتال کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اور نہ جان بوجھ کر گمراہیوں میں پڑے رہنے والے اس کے مجاز ہو سکتے ہیں کہ بھولے سے بے راہ ہو جانے والوں کے خلاف صرف آرائی کریں۔ چنانچہ امیر المومنین کا یہ ارشاد واضح طور سے اس حقیقت کو واشخاب کرتا ہے کہ خوارج کی گمراہی جان بوجھ کر نہ تھی، بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر باطل کو حق سمجھنے لگے اور اسی پر اڑ گئے، اور معاویہ اور اس کی جماعت کی گمراہی کی یہ صورت تھی کہ انہوں نے حق کو حق سمجھ کر ٹھکرایا اور باطل کو باطل سمجھ کر اپنے شعار بنائے رکھا، اور دین کے معاملہ میں ان کی بے باکیاں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ نہ انہیں غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا تھا اور نہ ان پر خطۂ اجتہادی کا پردہ ڈالا جا سکتا ہے، جبکہ وہ اعلانیہ دین کے حدود کو توڑ دیتے تھے اور اپنی رائے کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو درخور اطمینان نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الدردائی نے معاویہ کے ہاں سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال دیکھا تو فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ چاندی اور سونے کے برتنوں میں پینے والے کے پیٹ میں دوزخ کی آگ کے لپکے اٹھیں گے۔ تو معاویہ نے کہا کہ لیکن میری رائے میں تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں، اور اسی طرح زیاد ابن ابیہ کو اپنے سے ملا لینے کے لیے قول پیغمبر کو ٹھکرا کر اپنے اجتہاد کو کار فرما کرنا، ممبر رسول پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا، حدود شرعیہ کو پامال کرنا، بے گناہوں کے قتل خون سے ہاتھ رنگنا، اور ایک فاسق کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کر کے زندقہ والحاد کی راہیں
کھول دینا ایسے واقعات ہیں کہ انہیں کسی غلط فہمی پر محمول کرنا حقائق سے عمدن چشم پوشی کرنا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔